بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل قدر علماء اکرام، طلباء عزیز اور تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آج ہم سب ایک خوشی اور مسرت کی مجلس میں جمع ہیں، اور وہ خوشی کی مجلس یہ ہے کہ ایک بچے نے، ایک طالب علم نے درس نظامی کی تکمیل کی، اور الحمدللہ اس امت کے اندر علماء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خیر کی چیز جب امت کے اندر بڑھ جائے، یہ امت کے لیے باعث رحمت ہے، اور شر کی چیز اگر امت کے اندر بڑھ جائے تو امت کے لیے باعث زحمت ہے۔ علماء کا وجود، اہل علم کا وجود، طلب علم کا وجود، وہ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں اپنے پیارے اور محبوب پیغمبر، محبوب کائنات، وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، ان کو مخاطب فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ علم دیا، وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات کا علم وہ ایک جگہ ہو جائے، ایک پلے میں ہو جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کا علم ان سب پر غالب ہے، ان سب سے زیادہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے آپ کو علم دینے کا تذکرہ فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، لیکن اس کے ساتھ آگے کیا فرمایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ نقطے کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت علم کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے خزانوں کے اندر علم وہ نعمت ہے جو فضل عظیم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں میں انتخاب فرماتے ہیں، اللہ پاک چنتے ہیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے جو میرے اس دین کا محافظ بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، بے شک اللہ نے مجھے چنا، آخری پیغمبر کے مقام اور منصب کے لیے اللہ نے مجھے چنا، اور آگے فرمایا واختار لی اصحابی، اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ اس لیے صحابہ اکرام وہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، انسان ان کے اندر کمزوریاں نہیں ڈھونڈ سکتا، اللہ کے منتخب کردہ ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی
اس نصیحت کو یعنی دین کو، اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب قرآن کی حفاظت اللہ پاک کن سے لیں؟ آج دنیا کے اندر انسان کے پاس تھوڑی سی قیمتی چیز ہو، آپ جتنے احباب یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو پیچھے اپنے گھروں کو تالا لگا کے آئے، تالا لگا کے آ گئے، گھر بند کر دیا، لیکن ہم مطمئن کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھئی بلڈنگ پر حارس بیٹھا ہوا ہے۔ حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، سین کے ساتھ۔ تو اس حارس کے بلڈنگ کے دروازے پر بیٹھنے پر میں اور آپ مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ وہ حارس قابل اطمینان ہے۔ اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے جن بندوں کو چنا ہوگا، جن سینوں کا انتخاب کیا ہوگا، جن طلبہ علماء کا انتخاب کیا ہوگا، وہ اللہ کے کتنے معتمد ہوں گے۔ ہر آدمی کو قیمتی کام حوالے نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم کی حفاظت، اس دین کی حفاظت، اس علم کی حفاظت اللہ نے جن سے لی وہ اللہ کے منتخب ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، علماء اس امت کا وہ طبقہ ہے کہ جن کی ضرورت اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا میں بھی ہے۔ انسان ان کے لیے کوئی کمزور سوچ، کمزور پہچان ان کے لیے اپنے دل میں نہیں لا سکتا۔ آج فتنوں کا دور ہے، امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، امت کو ان کے علماء سے دور کر دیا جائے اور ایسے طبقے کے حوالے کر دیا جائے کہ جو دین کی حقیقی روح سے بالکلیہ محروم ہے۔ ظاہر کا حلیہ بنا لیا، ظاہر کا گیٹ اپ بنا لیا، عالم کی شکل میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن امت کو وہ باتیں بتانا شروع کی جس سے امت کے اندر افتراق، انتشار، اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے آ گئے، امت کے اندر افتراق آ گیا۔ اس لیے آج جتنا ہم علم کے ماحول سے، علماء کے ماحول سے، مدارس کے ماحول سے، خانقاہوں کے ماحول سے، دعوت کے ماحول سے جتنا جڑیں گے، ایمان اتنا محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج کی ہماری یہ مجلس معمولی نہیں، عام مجلس نہیں، بلکہ یہ مجلس علم اور تکمیل علم کی نسبت کی مجلس ہے کہ ایک بچے نے، ایک نوجوان نے علم کی تکمیل کر لی، علم کو مکمل کر لیا۔ خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کو اللہ پاک ایسی اولاد دے دے جو ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جو ان کی زندگی میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کا مصداق بن جائے۔ اور یہ والدین خوش ہو، مطمئن ہو، بے فکر ہو کہ چلو بھائی ہم نے اپنے پیچھے ایسا ایک سرمایہ تیار کر لیا کہ کل کو اگر اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، جانے کا وقت اس دنیا سے آ گیا، تو ایسے ہاتھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو یقیناً میرے پیچھے میرے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایسا سینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے دل میں قرآن پاک محفوظ ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ مجھے قرآن کا ایصال ثواب کرے۔ اولاد تو نعمت اسی دن کے لیے ہے دوستو۔ یہ تو دنیا نے ہمیں سوچ دے دی کہ بھئی اولاد اس لیے کہ بھئی وہ آپ کے لیے کل سہارا بنے، آپ کا کام سنبھالے، آپ کا کاروبار سنبھالے، لیکن خدا نخواستہ یہ سب چیزیں ہوں اولاد کے اندر، اولاد کے پاس دین نہیں، اس سے بڑی مصیبت ہے۔ تو آج کی ہماری یہ مجلس، یہ بیٹھنا، یہ نسبت، یہ علم کی نسبت سے ہے۔ اور پھر علم بھی کون سا؟ ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم معاش، اور ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم معاد۔ ایک کے آخر میں شین ہے، ایک کے آخر میں دال ہے۔ ایک علم معاد ہے، ایک علم معاش ہے۔ معاش سب جانتے ہیں کہ معیشت، دنیا کے کمانے کے طور طریقے،
ہر آدمی جس مارکیٹ میں، جس دکان میں، جس شاپ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کاروبار کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں، اس مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات ہوتے ہیں، سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ وہ علم جو اس تاجر کے پاس ہے وہ کون سا ہے؟ وہ علم معاش ہے۔ آج ہمارے نوجوان طلبہ، بچے، امت کا بہت بڑا حصہ جو ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر زیر تعلیم ہے، یقیناً وہ بھی طلبہ علم ہے، وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس علم کی ضرورت کی نفی نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ کہے کہ جی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کا مشہور ملفوظ ہے، فرمائے اس زمانے میں، یعنی فتنوں کا جو زمانہ ہے، فرمائے اس زمانے کے اندر عصری تعلیم کا حاصل کرنا امت پہ فرض کفایہ ہے کہ عصری تعلیم بھی حاصل کی جائے، لیکن عصری تعلیمی اداروں میں طالب علم کو سوچ کیا دی گئی؟ علم معاش کی۔ اس کو طریقہ بتایا گیا کہ بھئی دنیا کو کمانے کے طور طریقے کیا ہے، 2 کو 4 کیسے کرنا ہے، 4 کو 10 کیسے کرنا ہے، آنے والے کسٹمر کو کیسے اپنا مستقل کسٹمر بنانا ہے، اس کو کیسے مطمئن کرنا ہے، اس سے کس اخلاق و انداز سے بات کرنی ہے، تاجرانہ اخلاق سکھائے اس کو۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم معاش ہے۔ اس پہ بھی محنت ہوتی ہے، اس پہ بھی مال لگتا ہے، بلکہ زیادہ مال اسی پہ لگتا ہے۔ لاکھوں لاکھوں روپے کے کورسز ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا علم کیا ہے؟ وہ علم معاد ہے۔ معاد کس سے ہے؟ آخرت۔ وہ علم جو مجھے اور آپ کو سکھا دے کہ جس دنیا میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ دنیا میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک وقتی مسافر خانہ ہے، اقامت خانہ نہیں۔ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں انسان مقیم ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اپنا سامان رکھ دیتا ہے، بستر لگا دیتا ہے، کپڑے رکھ دیتا ہے، ضرورت کی چیزیں وہاں پہ سجا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھئی ہمارا گھر ہے، ہم یہاں پر مقیم ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی سفر پہ جائے، آج کل ساتھی کہتے ہیں بھئی ہمارا 3 گھنٹے کا سٹے ہے دبئی ایئرپورٹ پہ، دوحہ ایئرپورٹ پہ، فلاں ایئرپورٹ پہ ہمارا سٹے ہے 2-3 گھنٹوں کا۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سٹے والی جگہ میں اپنا سامان کھول دے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ مجھے آگے اصل سفر تو آگے جانا ہے۔ علم معاد کیا ہے؟ اس انسان کو یہ احساس دیا جائے کہ اے بندے، یہ دنیا، یہ زندگی تیرے لیے اصل نہیں ہے، تجھے آگے ایک اور جگہ تک پہنچنا ہے۔ وہ عالم آخرت ہے، اور وہ عالم ہے کہ جس کی ابتدا تو ہے، جس کی انتہا نہیں، جس کے لیے کوئی فنا نہیں، اختتام نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں۔ وہاں عدل و انصاف ہے، ہر چیز اللہ پاک کے حکم، اللہ کے فیصلے، اللہ کے ضابطے، اللہ کے اصول کے تابع ہو کر چلے گا۔ معاد کا علم سکھا دیا۔ تو آج کا یہ طالب علم جو اب عالم بن رہا ہے، جس کی خوشی میں میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے، کیوں؟ بھئی آج سمید عالم بنا ہے، آج سہیل بھائی کا بیٹا عالم بنا ہے، سب اس خوشی کے اندر آ گئے۔ علم معاش اور علم معاد کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایک بنیادی فرق ہے۔ معاش کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے، انسان کے اندر حب جاہ بڑھ جاتی ہے، حب جاہ بڑھ جاتی ہے، جس کو عجب کہتے ہیں۔ پھر انسان کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو یہ علم بھی ہے، یہ ڈگری بھی ہے، یہ سرٹیفکیٹ بھی ہے، یہ کورسز بھی میں نے کیے، ساری چیزیں۔ اور جس بندے کے پاس علم معاد آئے اور صحیح معنوں میں آئے، تو علماء نے فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس آدمی کا تواضع بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اگر ایک بندہ عالم بھی بنے
لیکن خدا نخواستہ اس میں تکبر بھی ہو تو علماء نے لکھا کہ اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا. عالم اور تکبر یہ آپس میں جوڑ نہیں رکھتے. علم معاد آخرت کا جو علم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کے اندر کی میں کو، اندر کے عجب کو، اندر کی بڑائی کو ختم کر دیتا ہے، یہ مٹا دیتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اسی لیے کیا فرمایا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ تو ایک سبق ہے نا. آج جو خوبصورت پودے ہمیں اچھے لگتے ہیں، آج جب انسان پریشان ہوتا ہے کہتا ہے تھوڑا سا ذہنی تفریح کے لیے مجھے کسی پارک میں لے جاؤ، فارم ہاؤس میں لے جاؤ، کسی گارڈن باغ کے اندر لے جاؤ، ہر طرف پھول پودے پتے لگے ہوئے. یہ خوبصورت پودے کہاں سے نکلے؟ ایک بیج سے نکلے. اور وہ بیج کہاں پر ڈالا گیا؟ وہ مٹی کے اندر ملایا گیا. اس بیج نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر خاکالود کیا، اپنے وجود کو مٹا دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک خوبصورت پودا سامنے آ گیا. اسی طریقے سے انسان کیا کرتا ہے جب اپنے آپ کو مٹاتا ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو علم انسان کو زندگی کے آداب سکھا دیتا ہے. آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے یہ اسی نسبت کی مجلس ہے دوست. اور اس علم کی نسبت کا حسن ہے کہ آج آپ کو سامنے کے مجمع میں ہر طبقہ نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہو کہ کوئی کہے کہ بھئی یہاں تو سب بھئی مارکیٹ کے ساتھی جمع ہو گئے، سب تاجر حضرات جمع ہو گئے، یا کوئی کہتا کہ بھئی آج کی تو مجلس بھئی سب مولویوں کی مجلس تھی، ہر جگہ ٹوپی داڑھی نظر آ رہی تھی. آپ دیکھیں آپ کو مارکیٹ کے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں، تجارت کے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں، تبلیغ والے بھی نظر آ رہے ہیں، ہمارے تصوف اور خانقاہ والے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں، طلبہ علماء بھی نظر آ رہے ہیں. یہ حسن علم کا ہے، دینی مدارس کی محنت کا ہے کہ جس نے یہ سوچ دی کہ جب انسان کے اندر دین کا صحیح علم آتا ہے تو یہ سارے مراتب اور یہ فرق، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو آج ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں نا بھائی عدل ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، بھائی برابری ہونی چاہیے. تو ایک عالم بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے مجھے ایک سیمینار میں بلایا گیا. سیمینار ہوتے ہیں نا کسی خاص موضوع پر، آج کل تو یہ ایک معمول بن گیا. اس سیمینار کا عنوان کیا تھا کہ مساوات اور برابری سب کا حق، یعنی برابری ہونی چاہیے. اب اس کے لیے سب نے اپنے اپنے وہ مقالے تیار کیے تھے. اب اس کو تو تیار جو ہے وہ پڑھنا ہے آگے. اب جتنے لوگ آئے تو ہر ایک نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے معاشرے میں مساوات نہیں، یہ انصاف نہیں ہے، برابری نہیں ہے. اور ڈھکے چھپے الفاظ میں تو آج ہر انسان اس کا الزام شریعت پر ڈال رہا ہوتا ہے لیکن کھل کے بول نہیں پا رہا کہ شاید نعوذ باللہ دین اس کا قصور ہوا. تو جو آیا، مرد آیا، عورت آئی، جو بھی آیا، سب نے اس سیمینار میں کہا کہ جی معاشرے میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. حضرت فرمانے لگے کہ جب مجھے بھی بلایا گیا بیان کے لیے تو جب میں گیا اسپیکر پہ تو میں نے کہا بھئی ساتھیوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور مساوات اور برابری پر بڑے خوبصورت بیانات کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں بیان نہیں کروں بلکہ ان ساتھیوں کے ان بیانات کو ایک عملی شکل دے. سب یہی چاہتے ہیں کہ مساوات اور برابری ہو. سب نے کہا جی جی، سر ہلائے کہ بالکل ہم یہی چاہتے ہیں. تو حضرت نے کہا بھئی ہم یہیں سے شروع کر دیتے ہیں، مساوات اور برابری ہو. آپ سب احباب ماشاءاللہ اپنی گاڑیوں میں آئے ہیں، سب کے ڈرائیور حضرات باہر بیٹھے ہیں نا، سب کو بٹھا دیتے ہیں انہی ٹیبلوں پر، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. مساوات کا آغاز تو یہیں سے ہو جائے. او نہیں 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 نہیں، یہ تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے رولز نہیں ہیں. وہ مساوات کے غبارے سے ہوا وہیں پہ نکل گئی. کیوں؟
اس لیے کہ یہ ظاہری بول چال ہے، ظاہری تکلم ہے. حقیقت کے اندر انسان آج ان شرعی اصول اور آداب اور اخلاق پر آنا ہی نہیں چاہتا. اصل مسئلہ تو عمل کا ہے. بولنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے بڑے سیمینار رکھ دیں، ہوٹلز کے اندر بڑی بڑی تقریبات ہوں گی اور اس کے اندر ظلم پر بات ہوگی، انصاف پر بات ہوگی، فلاں پر بات ہوگی، فلاں پر بات ہوگی، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے. آج ہم میں سے بہت سارے احباب کو اس تشویش میں ڈالا گیا ہے کہ دینی مدارس کیا کرتے ہیں، علماء کا کیا کردار ہے. تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، زیادہ مشکل بات نہیں. آپ میں سے ہر ساتھی پیچھے دیکھ لے، آگے دیکھ لے، آپ کو آج کی اس مجلس میں ہر طبقہ نظر آ رہا ہے. تو کم سے کم ہمارے علماء نے باوجود ان کمزوریوں کے، کوتاہیوں کے، بہت سارے معاملات کے، اتنی محنت ضرور کی اس معاشرے پر کہ سب کو ایک صف کے اندر بٹھا دیا. ہمارے ہاں مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کہاں سے آیا ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون متوسط ہے، کون اس صوبے کا ہے، کون فلاں صوبے کا ہے، کس کی زبان یہ ہے، کس کے والد کیا ہے. یہ کوئی فرق بھی نہیں. یہ اسی مبارک دین کا اور اسی مبارک علم کا حسن ہے دوست. اس لیے خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح کے لیے علم دین کے راستے کو منتخب کریں. اور جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کریں، اس مجلس سے ایک پیغام لے کر جائیں اپنے ساتھ کہ اللہ نے جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان پر حق ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دے. جیسے نام رکھتا ہے نا انسان، تو کوئی اپنی اولاد کا وہ نام نہیں رکھتا جو کل اس کے لیے باعث عار بن جائے. الٹا سیدھا نام نہیں رکھتا، صحیح نام رکھتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہونے لگ جائیں تو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام یہ بھی والدین کے ذمہ حق ہے. صرف ان کو کسی تعلیمی ادارے کے حوالے کر کے یہ سمجھنا کہ چلے جی کام ہو گیا، ہم بے فکر ہو گئے. تعلیمی ادارہ فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں کہ آپ کا بچہ گیا اور اگلی طرف سے ایک خوبصورت پرنٹ بن کے سامنے آ گیا. آپ نے محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے، صحیح تعلیمی ادارے کا انتخاب کرنا ہے، پھر اس کو رزق حلال کھلانا ہے تاکہ کل یہ بچہ جب فارغ ہو، عالم بن جائے تو اس امت کے اندر وہ دین کا کام کر سکے. بہرحال ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے محترم اور معزز بھائی سہیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی، اپنے اس بچے کو حافظ بھی بنایا اور مکمل عالم بھی بنایا. یقیناً یہ ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اس خوشی میں انہوں نے آج کی یہ مجلس کی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا. اللہ اس خوشی کو ان کے لیے، سب کے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث فرمائے کہ بچوں کو اللہ پاک ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.